بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کا واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بہت بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں۔ وہ گیلان کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ سنا کرتے تھے کہ بغداد شہر میں بہت اچھے اچھے عالم ہیں۔ اپنے شہر کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجئے، تو امی تیار ہو گئیں۔ اس زمانے میں ریل گاڑی، موٹر، کار، بسیں، ہوائی جہاز یہ سب کچھ نہیں تھا۔ لوگ نا اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل یعنی چل کر سفر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے راستے میں لوٹ مار کا خطرہ بھی رہا کرتا تھا۔ جو قافلے اونٹ پر جاتے تھے، چل کر جاتے تھے، تو جو ڈاکو ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، چور ہوتے تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کا سامان سب چھین لیتے تھے۔ اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کرتے تھے، پورا پورا قافلہ جاتا تھا۔ مل جل کر سفر کرنے والے کو قافلہ کہتے ہیں۔ اب بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کا جانا فکس ہوا۔ مما نے ایک قافلے کے ساتھ ان کو جانے کا انتظام کر دیا۔ چلتے وقت امی نے 40 دینار، ایک دینار یعنی سونے کا سکہ، جیسے 40 سونے کے سکے ان کے لباس میں، انہوں نے جو کپڑے پہنے تھے نا، وہ کپڑے میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ چوری سے محفوظ رہیں، چور کو پتہ نہ چلے کہ پیسے کہاں رکھے ہوئے۔ اور نصیحت بھی کر دی کہ بیٹا، کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے جان کا خطرہ ہو، کبھی جھوٹ مت بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ روانہ ہوا، وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک دن راستے میں ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا، پورے قافلے کو۔ ڈاکو بھی ایسے مضبوط ہوں گے کہ پورے قافلے نے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی، اور پورا قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا، چھوٹا بچہ تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ڈاکو سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، تو وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکوؤں نے پوچھا، تو آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آخر کار ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی۔ اس نے اپنے سامنے بلا کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
ہاں فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. ہاں سردار نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھیے میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے. اس پر ڈاکوؤں کا سردار سخت حیران ہوا. پوچھا کیوں بیٹے؟ جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا؟ جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا کہ بغل کے اندر سیے ہوئے ہیں، اندر جی کسی کو نظر نہیں نہ آئے، کوئی چوری نہیں کر سکتا، اور تم نے خود اپنے ہاتھ سے نکال کے دکھا دیے، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امی نے، کس نے؟ امی نے امی جان نے چلتے وقت تاکید کر دی تھی کہ کیسی ہی آفت پڑے کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں امی کی بات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ڈاکو جنہوں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا کتنے طاقتور اور مضبوط ہوں گے، ان کے سامنے بھی انہوں نے ممی کی بات کو مانا. اور ہم لوگ تو گھر میں خود ممی کو جھوٹ بولتے ہیں، ممی کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں ممی نے بولا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے ڈاکوؤں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا کہ ممی نے منع کیا تھا. کھاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچے کی اس بات کا سردار پر بہت اثر ہوا. اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو اپنی امی کے حکم کا اتنا خیال ہے، اور میں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا پھرتا ہوں، لوگوں کو لوٹ لیتا ہوں، چوری کرتا ہوں. فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، تمام لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے. پیارے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. کیا سبق ملا؟ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے سے ہی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ہم جھوٹ پریشانی سے بچنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن ہماری نجات کس میں ہے؟ سچ بولنے میں ہے. جھوٹ بولو گے تو اور پھنسو گے، جھوٹ بولو گے تو اور مصیبت آئے گی، جھوٹ بولو گے تو اور پریشانی آئے گی. اور سچ بولنے سے پریشانی جو آئی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ سچ بولنا. تم نے دیکھا کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے. قافلے والوں کو سامان واپس مل گیا، ان کی جان بچ گئی. جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے وہ نیک بن گئے. اس لیے ہم بھی عہد کر لیں کہ کبھی بھی جھوٹ بولو، نہیں بولنا چاہیے. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بولو انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے. انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے، اچھا بنائے، نیک بنائے. آمین یا رب العالمین.